عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ اسلام کس طرح سے عبادات اور تعلیمات کے ذریعے سے انسانی مساوات کا درس دیتا ہے، اور ہمیں اسلام اور حیات طیبہ میں اس کے بارے میں کون کون سی مثالیں ملتی ہیں۔ بچوں، اسلام نے خاندان اور قبیلے محض شناخت اور تعارف کے لیے بنائے ہیں۔ اسلام میں عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اسلامی عبادات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ ہمیں انسانی مساوات کا درس دیتی ہیں، جیسا کہ نماز میں سب لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر انسانی مساوات کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں۔ حج کے موقع پر تمام مسلمان ایک جیسا لباس پہن کر ایک جیسے اعمال سر انجام دیتے ہیں۔ روزہ بھی انسانی مساوات کی ایک اہم شکل ہے۔ تمام مسلمان، خواہ امیر ہوں یا غریب، ایک ہی مہینہ میں روزہ رکھتے ہیں۔ اسلام میں مرد، عورت، امیر و غریب، گورا کالا اور خوبصورت و بدصورت سب برابر ہیں۔ اسی طرح وطن، قوم، رنگ اور نسل کے لحاظ سے بھی کسی کو کوئی فضیلت یا برتری حاصل نہیں۔ عزت و تکریم کا معیار صرف تقوی ہے۔ اسلام اس بات کا درس دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں، اور ان میں سے کسی کی خاص شناخت بتاتے ہوئے انہیں ایک دوسرے پر کوئی فوقیت یا برتری دینا اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ اسلام میں مساوات کی تعلیم کا ایک اہم مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ تمام انسانوں کو باہمی طور پر یکساں حقوق دیے جائیں، اور انہیں یہ حقوق اس طرح سے پہنچائے جائیں کہ کسی بھی فرد کے ساتھ کسی قسم کی مجبوری، کسی نوعیت، مرد و عورت کے امتیاز یا چھوٹے بڑے ہونے کی بنا پر، دنیا میں کسی بھی ملک یا کسی بھی خطہ میں ہونے کی بنا پر کوئی امتیاز نہ برتا جائے۔ کسی کی شکل، صورت یا زبان اور رنگ و نسل وغیرہ کی بنا پر نہیں، بلکہ اسلام صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر امتیاز اور برتری کا تاج پہناتا ہے۔ قانونی مساوات یہ ہے کہ کوئی شخص مفلس ہو یا خوشحال، کالا ہو یا گورا، عالم ہو یا جاہل، اسلام کی نظر میں سب برابر ہیں۔ قانون سے بالاتر کوئی نہیں۔ اگر کسی سے کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو اس کی حیثیت اور دولت کی بنا پر اس سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ ایک مرتبہ قریش کے ایک اعلیٰ خاندان کی عورت نے چوری کی۔ جب اس پر جرم ثابت ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اس کے خاندان والوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کروائی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں اسی لیے تباہ ہو گئیں کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اسے معاف کر دیا جاتا تھا، اور جب کوئی عام آدمی جرم کرتا تو اسے سخت سزا دی جاتی تھی۔ یاد رکھو، اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بھی مساوات کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائلی تفاخر اور نسلی امتیازات کی بنا پر بٹے ہوئے معاشرے کو مساوات اور برابری کے سنہری اصولوں سے آراستہ کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب برابر تھے۔ امیر، غریب، آقا و غلام، صغیر و کبیر سب برابر تھے۔ عربی اور عجمی میں کوئی تفریق نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہر موقع پر مساویانہ رہا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ مجلس میں اگر کوئی چیز تقسیم فرماتے تو وہ ہمیشہ دائیں جانب سے شروع فرماتے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا کہ دائیں جانب عام لوگ بیٹھے ہوتے اور بائیں جانب معززین بیٹھے ہوتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا طریقہ کار کبھی تبدیل نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ برتری اور عزت کا معیار صرف تقوی اور پرہیزگاری کو رکھا۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متاثر ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ مساوات کے سنہری اصولوں پر چلتے ہوئے صحابہ کرام کی کثیر تعداد نے ایک مثالی معاشرہ قائم کیا۔ انہوں نے ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جس میں زندگی کے ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والے انسانوں کو ان کی معاشرتی اور معاشرتی زندگی کا حصہ دیا جاتا تھا۔ ذات پات نسل اور رنگ کے امتیازات کو ختم کر دیا گیا تھا۔ قانون کی نظر میں آقا اور غلام سب برابر تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مساوات کے سنہری اصولوں سے آشنا ہوں اور اپنے ملک و ملت میں اسلام کے سنہری اور دائمی اصولوں کو ان کے حقیقی معنوں میں نافذ کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ معاشرہ سے بے چینی کا خاتمہ ہوگا اور افراد معاشرہ کے چہروں پر خوشیوں اور مسرتوں کے اثرات ہوں گے۔ آج کے سبق کے حوالے سے ہم مساوات کی ایکسرسائز میں سے 2 لانگ کویسچن بھی کریں گے جو آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بکس پر نوٹ کرنے ہیں۔ سوال ہے، اسلامی عبادات سے مساوات کے بارے میں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 63 کے آخری پیراگراف سے شروع ہوگا کہ اسلام انسانی مساوات کا درس دیتا ہے، اور اس کا جواب صفحہ نمبر 64 کی پہلی لائن پر جا کر ختم ہوگا کہ تمام مسلمان خواہ امیر ہو یا غریب ایک ہی مہینے میں روزہ رکھتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، ہمیں اسوہ حسنہ سے مساوات کے بارے میں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کا جواب صفحہ نمبر 64 کے پہلے پیراگراف سے شروع ہوگا کہ اسلام میں مرد عورت امیر غریب گورا کالا اور خوبصورت و بدصورت سب برابر ہیں، اور جہاں پر یہ پیراگراف ختم ہوتا ہے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا وہاں تک یہ جواب مکمل ہوگا۔ تب تک کے لیے، اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔